اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیات نمبر 50 تا 58 میں اہل قریش کو انتباہ کہ بدر میں جو کچھ ہوا وہ ان کے اعمال ہی کا نتیجہ ہے اور آخرت کا عذاب اس سے شدید تر ہوگا۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو آل فرعون کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور ہر بار اپنا عہد توڑ دیا وہ اللہ کے نزدیک بدترین لوگ ہیں۔ مسلمانوں کو تلقین کہ ایسے لوگوں کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں جب فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے ہیں تو وہ ان کے چہروں اور ان کی پشت پر ضربیں لگاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ لو اب آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ عذاب ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، ورنہ اللہ ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ان کافروں کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا تھا۔ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ۔ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب۔ یقیناً اللہ بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ان کافروں کا حال بھی ویسا ہی ہے جیسا آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا تھا۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے پاداش میں ہلاک کر ڈالا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ قریش مکہ کا معاملہ بھی بالکل فرعون جیسا ہی ہوا۔ آل فرعون بھی اپنے محلات اور اہل و عیال کو چھوڑ کر بنی اسرائیل کو ہلاک کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن انہیں دوبارہ واپس جانا نصیب نہ ہوا اور سب غرق کر دیے گئے۔ اسی طرح قریش مکہ اپنے بہترین گھروں اور اہل و عیال کو چھوڑ کر سینکڑوں میل دور مدینے میں مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور انہیں واپس جانا نصیب نہ ہوا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون۔ یقیناً اللہ کے نزدیک تمام جانداروں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور وہ کسی طرح ایمان نہیں لاتے۔
الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے بارہا معاہدہ کیا مگر وہ ہر دفعہ اپنا معاہدہ توڑ ڈالتے ہیں اور وہ عہد شکنی پر اللہ سے نہیں ڈرتے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگ خوفزدہ ہو کر منتشر ہو جائیں اور اس سے سبق حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ. اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے معاہدے میں خیانت کا اندیشہ ہو تو اس معاہدے کو اعلانیہ ختم کر دو تاکہ دونوں فریق برابری کی سطح پر آ جائیں. ان اللہ لا يحب الخائنین. یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا.